معاشرے کا برصغیر کے معاشرے کا ایک حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ہماری اقدار کی پہچان بھی ہے، وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ یہ سسٹم کیسا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے اور اس کے نقصانات، اس کے فوائد کیا ہیں؟ کم از کم میں نے جتنا بھی پڑھا ہے اور علماء کرام کو سنا ہے تو مجھے تو کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ملتی نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ اولاد کی شادی کرنے کے بعد اس کو بہو کو گھر کے اندر رکھا ہو۔ اس لیے اسلام نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ تو ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم لازماً جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم لازماً سیپریٹ سسٹم کو ہی اختیار کریں۔ گھٹن میں زندگی گزارنا تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کی جرت اور ہمت جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پروگرام شادی سیریز چل رہا ہے، اس میں آج کا ٹاپک ہے جو ہمارے اس معاشرے کا برصغیر کے معاشرے کا ایک حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ہماری اقدار کی پہچان بھی ہے، وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اس بارے میں آج گفتگو کریں گے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ سسٹم کیسا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے اور اس کے نقصانات، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمانان تشریف فرما ہیں، محترم جناب حافظ محمد عاطف شیخ صاحب اور محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی شیخ صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت اور اہمیت یا اس کے فوائد اور نقصانات، اس حوالے سے آپ سب سے پہلے جو ہمیں آگاہ فرمائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید صاحب، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور کیا ہے تو ہمیں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی ملتی نظر نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں عرب معاشرے کا جو رواج ہے، اس رواج کے اندر یہ ایک ان کے سسٹم کا حصہ تھا کہ بچوں کے لیے الگ سے ایک رہائش کا اہتمام ہوتا تھا۔ کم از کم میں نے جتنا بھی پڑھا ہے اور علماء کرام کو سنا ہے تو مجھے تو کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ملتی نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ اولاد کی شادی کرنے کے بعد اس کو بہو کو گھر کے اندر رکھا ہو۔ عرب کا دستور یہی نظر آتا ہے، اور آج بھی عرب کے اندر اسی طرح کا رواج ہے کہ بچوں کی شادی کرنے کے بعد بچوں کو الگ رہائش دی جاتی ہے، یا جس طرح پورشن ہوتے ہیں الگ پورشن میں ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس سسٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے پردے کرنے کے بہت سارے مسائل ہیں۔ صحیح۔ جوائنٹ فیملی کے اندر عورت کے لیے پردہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگرچہ یہ برصغیر کی یہ روایت ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری قباحتیں بھی نظر آتی ہیں۔ جہاں پہ فوائد موجود ہیں، بلا شبہ فوائد بھی ہیں، لیکن اس میں بہت ساری قباحتیں نظر آتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے بحیثیت میاں بیوی تو قباحتیں زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ماں باپ اور بیٹے کے رشتے کو تو اس کے اندر فوائد ہیں۔ اگر دیکھا جائے معاشی مسائل کو، اس کے اندر فوائد ہیں۔ اگر دیکھا جائے انفرادی مسائل کو تو اس کے اندر قباحتیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو سر دست مجھے تو اسلام کے اندر کہیں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی حوصلہ افزائی کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارا معاشرتی ایک طرز عمل ہے اور یہ طرز عمل چل رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی ماں باپ کے پاس وسائل موجود ہوں تو سر دست یہ کام کرنے والا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کو الگ سے رہائش لے کے دینی چاہیے۔ صحیح۔ اس میں محبت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ اگر ہم نے اولاد کو الگ کر دیا تو یہ محبت کم ہو جائے گی، ماں باپ کا رشتہ بیٹے کے ساتھ کمزور ہو جائے گا۔ یہ تاثر غلط ہے۔ وسائل موجود ہوں تو بچے کو الگ کر دیں تو بہو اور ساس کا جو رشتہ بنتا ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے بنسبت جوائنٹ فیملی کے اندر اس کو رکھنے سے۔ صحیح۔ کیونکہ دل کے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خلش بہو کے دل میں یا ساس کے دل میں نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسے معاملات وہ دور تک نہیں چلتے۔ جب وہ خلش نہیں ہوتی تو پیار اور محبت کا سلسلہ بڑھتا ہے، اور یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وسائل موجود ہوں تو کم از کم ماں باپ کو یہ فوری طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو، ہاں ایک بچہ، اب ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی جب اولڈ ایج پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ماں باپ کو بیٹے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور وہاں پہ
ماں باپ کو ایک بچہ ساتھ رکھنا بھی چاہیے اور بچے کو دل کی خوشی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہنا بھی چاہیے۔ اب وہاں پہ یہ مسائل آتے ہیں، علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بہو کے لیے لازم ہے کہ وہ ساس اور سسر کی خدمت کرے؟ تو یقیناً بہو کے لیے لازم ہے کہ وہ ساس اور سسر کی خدمت کرے، جیسے اس کے لیے لازم ہے خامند کی خدمت کرے، کیونکہ خامند کی خدمت میں ساس اور سسر کی خدمت ہے۔ اگر وہ خامند کی خدمت نہیں کری، اگر وہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، خامند اس سے راضی نہیں ہے، اور خامند اگر اس سے راضی نہیں ہے تو پھر یقیناً جو ہے وہ عورت کے لیے یہ معاملات موجود ہیں۔ تو زیادہ بیٹے ہوں تو وسائل بھی موجود ہوں تو بچوں کی شادی کر کے ایک بہو ساتھ رکھیں اور باقیوں کو الگ کر دیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ بلال صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس بارے میں کیا ہے کہ اسلام میں اس کے جو شیخ صاحب نے بات بیان کی ہے، آپ سہمت ہیں یا کچھ اور اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، پہلی بات تو میں جو شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ بہو پر ساس اور سسر کی خدمت جو ہے وہ لازم ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ وہ بتائیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے وہ بتائیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں اسلام نے یہ میرا خیال ہے کہ ہر فرد کی ذات کے اوپر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، یعنی تمام جو افراد ہیں ان کا ماحول یا ان کا رہن سہن یا ان کے وسائل اور ان کے کام کی نوعیت، ان کے مزاج یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس لیے اسلام نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ تو ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم لازماً جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم لازماً سیپریٹ سسٹم کو ہی اختیار کریں۔ یہ اپنے اپنے حالات کے مطابق، اگر آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم سوٹ کرتا ہے تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ڈیولپ کریں، اگر آپ کو سیپریٹ سسٹم سوٹ کرتا ہے تو آپ سیپریٹ سسٹم جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے زندگی میں لے آئیں۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ کے اندر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بے پردگی ہو رہی ہے، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے حسد، بغض اور کینہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اگر بچوں کی عادات جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، اگر جاسوسی کا عنصر جو ہے وہ معاشرے میں اور آپ کی فیملی میں جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، یا بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھائیوں کے مزاج جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ فرق ہوتے ہیں، اور ان فرق مزاج کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے بچوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے کہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جو چیزیں ان کو نہیں سکھانا چاہتے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دوسرے ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ان کو سکھا رہے ہیں، مطلب بیڈ لینگویج ہے یا اسی طرح کو مختلف طرح کی عادات ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سیپریٹ جو ہے وہ اپنے فیملی کو سیپریٹ کر لیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اسی گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی کوئی پارٹیشن جو ہے وہ ایسی کر لیں کہ اس میں جو ہے وہ الگ الگ دونوں جو ہے وہ رہیں بھی ایک جگہ پہ، لیکن ان کا کچن اور ہر چیز جو ہے وہ الگ ہو۔ اسی طرح بسا اوقات کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے حالات جو ہیں وہ اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی سوٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے جو بیرون شہر یا بیرون ملک جاب کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اسے سیپریٹ سسٹم سوٹ نہیں کرتا، اسے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے مختلف افراد کی آمدن جو ہے وہ اتنی ہینڈسم نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کو چلا سکے، تو جب سب کی آمدن مل جاتی ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے، تو ایسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر انسان کو از خود فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن صحیح صاحب ہمارے معاشرے میں پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم سوٹ نہیں کر رہا، یہاں سیپریٹ سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سیپریٹ سسٹم سوٹ نہیں کر رہا، جوائنٹ فیملی سسٹم بہتر ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ معاشرے کی باتوں کی وجہ سے یا اپنے کچھ خدشات کی وجہ سے یا اور دیگر وجوہات کی وجہ سے گھٹن میں زندگی گزارنا تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کی جرت اور ہمت جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی، یا بسا اوقات کوئی ایک فرد ایسی رکاوٹ بن جاتا ہے، مثلا 4-5 بھائیوں میں
کوئی ایک بھائی ایسی رکاوٹ بن جاتا ہے یا بس اوقات ماں باپ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر باقی سب کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی وہ لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کریں جس میں ہمارے لیے بھی زندگی پرسکون ہو اور ہمارے لیے بھی دین اسلام کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ اس بات سے تو صحیح صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ انکار ممکن نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے آپ کے اندر حلم، بردباری، درگزری کا جذبہ اور مقابلے سے پرہیز کرنا، اثار، قربانی اور دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جذبات جو ہیں، یہ احساسات جو ہیں، یہ آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ پھر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کے اندر مقابلہ بازی ہے، اگر آپ دوسرے کی پرائیویسی میں جا رہے ہیں، اگر آپ دوسرے کو دیکھ کے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ سختی کر رہے ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، تو پھر یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ ایک اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ ویسے جو اسلام میں شیخ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایسی مثال نہیں ملتی، میرے ذہن میں ایک وہ حدیث آ رہی ہے حضرت جابر بن عبداللہ والی، کہ انہوں نے جب شادی کی تھی تو وہ ایک سیبہ سے کی تھی جو شادی شدہ تھی، تو انہوں نے ریزن یہ بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس گھر میں بچیوں کے لیے پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو یعنی کہ وہاں پرورش کرنے کے لیے لائے گیا نا، یہاں پہ وہ سربراہ کی شادی ہو رہی ہے، یعنی کہ اس میں کسی بچے کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی بہنیں تھیں اور بہنوں کی پرورش کے لیے انہوں نے، یعنی کہ سربراہ کی شادی ہے اور گھر کے لیے سربراہ لایا جا رہا ہے۔ بات یہی ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے تو اس طرح رہا جا سکتا ہے، بڑا اچھا موقف ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے اور سروائیو کر سکتے ہیں ایزیلی، وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بہتر ہے، تو وہی رکھنا چاہیے۔ تو آپ بات کرنے لگے تھے ساس اور سسر کی خدمت کے حوالے سے۔ جی وہ صحیح شیخ صاحب کی بات سے میں کہوں کہ ناظرین جو ہیں، کیونکہ شیخ صاحب نے کہا کہ جس طرح خامن کی خدمت ہے اسی طرح ساس اور سسر کی بھی خدمت ہے، تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ دین اسلام نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہمیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جس طرح خامن کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے ایسے ہی ساس اور سسر کی کرنی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جیسے خامد کی اسی طرح ماں اس کے یعنی کہ ساس سسر کی، مطلب یہ ہے کہ خامد کی اطاعت جیسے لازم ہے، خامن تو ویسے ہی راضی ہوگا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کی جائے جو ماں باپ کی ضروریات ہیں۔ لیکن ہر جگہ شیخ صاحب ایسے نہیں ہوتا، بسا اوقات خامن ہی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بچوں کو اور میری فیملی کو اور مجھے پوری توجہ دے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کو توجہ دے رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ تو بہت سے جو لوگ خامن ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں باپ کی یہ خدمت کریں، لیکن پھر یہاں پہ بہت کم ہوگا بلال صاحب، نہیں ایسا ہے، اب یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹرینڈ ہوگا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ ماں باپ کے حقوق جو ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ اب وہ میں اسی بات کو ذرا ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں شریعت نے کیا کہا ہے۔ شریعت نے کہا ہے، یعنی بہو کے اوپر تو لازمی قرار نہیں دیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا، لیکن بیٹے کے اوپر اپنے ماں باپ کی خدمت لازم ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بیٹا اپنی بیوی کو کہے کہ تم نے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی، لہذا بیٹا خود سے تو وہ خدمت کر نہیں سکتا، اب وہ کمائے گا کہ خدمت کرے گا۔ تو اب یہاں پر جو بہو ہے نا، وہ اپنے خاوند کا ساتھ دیتے ہوئے اس کا حق جو تھا، اس کی ذمہ داری جو تھی، اس کو بیوی اپنے اوپر لیتے ہوئے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی۔ یہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ تعاون کر رہی ہے کہ چونکہ اس کا خاوند جو ہے وہ کما رہا ہے، وہ معاشی جو ہے مصروفیات کی وجہ سے، تو اس لیے بیوی جو ہے وہ ساس اور سسر کی جو خدمت کرے گی، یہ بطور ساس اور سسر کی فرضیت نہیں ہے، بلکہ ساس اور سسر کے اوپر وہ اس کی خدمت، یعنی اس کی ایک خدمت خلق آپ کہہ لیں ہے، ایک اس کا اچھا پن ہے، کچھ کا اخلاقی طور پر وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن جس بندے کے اوپر وہ تعاون کر رہی ہے وہ اس کا شوہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل بات یہ یہ سوال بڑا ہوتا ہے خواتین کی جانب سے، جی فرض نہیں ہے،
ساس اور سسر کی خدمت فرض نہیں. بھائی اگر فرض نہیں ہے تو پھر خامن کو کہو کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے اور ساس اور سسر کو روٹیاں پکا کے دے اور ان کو جو ہے وہ سارے ان کے کپڑے دھوئے اور سارے کام کرے, وہ تو نہیں کر سکتا, پھر کون کرے گا؟ تو اس لیے یہاں پر خواتین کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جب اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے خامن کی خدمت کر رہی ہیں, آپ اپنے خامن کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہی ہیں. یہ میں ایک نقطہ ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ بات بھی ہے کہ جب یہ خواتین سوال کرتی ہیں نا تو ان کے سوال کرنے کے انداز میں وہ پورا غصہ پیچھے ہوتا ہے کیا ہم پہ فرض ہے. اور ویسے بھی سوال سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی ان کا سوال. ویسے بھی یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, اگر وہ خدمت نہیں کریں گی, ضرورت ہے, وہ بوڑھے ہیں, تو پھر ان کو ایک ظاہر بات ہے ایک نرس کی ضرورت ہوگی. اب نرس گھر میں آئے گی تو ظاہر بات وہ غیر محرم ہوگی, تو غیر محرم پھر اسے شادی کرنی پڑے گی. بہت سارے مسائل ہیں, اس سے بہتر ہے نہیں. خیر وہ ملازمین تو وہ کام کر ہی نہیں سکتے. ایک یہ معاملہ بھی آیا تھا نا, ایک مفتی صاحب کے پاس سوال آیا تھا, وہ عورت گئی ہے اور دونوں گئے ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مسئلہ ہے کہ کیا ساس سسر کی خدمت میرے اوپر فرض ہے؟ مفتی صاحب نے کہا جی نہیں فرض. تو لہٰذا وہ چلے گی گھر میں جا کے اس نے اپنے خامند کو بتایا جی میں فلاں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ساس سسر کی خدمت آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہے. تو کہتے کون سے مفتی صاحب؟ نام پوچھا اور وہاں پہ خود چلے گئے. مفتی صاحب سے جا کے پوچھا جی یہ آپ نے فتویٰ ارشاد فرمایا؟ جی فرمایا. تو کہتے اب میں بتلائیں کہ میں کیا کروں, میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کیسے کروں؟ کہتے شریعت نے آپ کو ایک اور حل دیا ہے, وہ کیا ہے؟ آپ دوسری شادی کروا لیں. دوسری شادی میں کون سا فرض ہے؟ دوسری شادی کروا لیں اور اس کے پاس جائیں جو پہلے پوچھ کے گئی ہے, جس نے پوچھا ہے ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں ہے, تو اسے جا کے کہیں بھئی میں آپ کو ایک الگ سے رہائش لے کے دیتا ہوں جہاں پہ آپ رہیں گی, یہاں پہ میں اپنے لیے ایک اور بیوی لے کے آؤں گا جو یہاں پہ میرے ساتھ رہے گی اور وہ میری ماں اور باپ کی خدمت کرے گی, تو لہذا میں آپ کے پاس بھی آؤں گا, آپ کے پاس بھی آؤں گا. تو جب اس نے گھر جا کے بیوی کو یہ مسئلہ بتلایا کہ لو جی یہ مفتی صاحب سے میں مسئلہ پوچھ کے آیا, انہوں نے یہ جواب دیا ہے, تو لہذا اب آپ کے لیے میں الگ سے رہائش ڈھونڈنے لگا ہوں, پھر اپنے لیے ایک بیوی ڈھونڈوں گا. کہتی ہے آپ رہنے دو مفتی صاحب کو ادھر ہی, تو میں ہی آپ کی ماں اور باپ کی خدمت کر لوں گی. اگر وہ بھی مفتی صاحب کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر اب وہ کیا کرے گی؟ ظاہر ہے وہ کھلا کا حق رکھے گی نا, اور کیا کرے گی؟ بات یہی ہے کہ دراصل ڈائریکٹلی وہ خواتین اس بات کو بڑا شد و مد کے ساتھ بیان کرتی جی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. بھئی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, آپ کے اوپر خامند کی اطاعت تو فرض ہے نا. خامند اگر اطاعت نہیں کرتی تو خامند ناراض ہو جاتا ہے, بالکل, اور اسی طرح وہ رات گزارتا ہے ناراضگی میں, تو ساری رات اس. ویسے بھی کچھ چیزیں معاشرتی اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. دین اسلام نے بہت سی چیزوں کو معاشرے کے چال چلن کے اوپر بھی چھوڑا ہے کہ جیسے آپ کا معاشرہ ہے, جیسے آپ کا معاشرہ چل رہا ہے, جیسے آپ کو زندگی گزارنے میں سہولت ہے, ویسے آپ جو ہے وہ اپنے معاشرے کو لے کر چلیں. یہ تو معاشرے کا چال چلن ہے, لیکن یہاں پہ ایک معاملے کی طرف ناظرین کی توجہ کروانا بھی ضروری ہے, اور وہ کیا ہے کہ بہت سارے معاملات کے اندر ساس اور سسر کا رویہ درست نہیں ہوتا. بہت سارے معاملات کے اندر کہ ساس اور سسر جو ہے وہ فرق کرتے ہیں ایک بہو سے دوسری بہوؤں کے درمیان, اور بہت ساری جگہ پہ ساس جو ہے وہ خام خواہ بہو کے اوپر تنقید کرتی ہے. حالانکہ ساس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی بہو اس کی جو خدمت کر رہی ہے یہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. جیسے بلال صاحب نے اشارہ فرمایا اس کے اوپر فرض نہیں ہے, یہ تو اس کی خدمت کر کے احسان کر رہی ہے, اور ساس کو اس کا بدلہ احسان کا شکریہ ادا کر کے ادا کرنا چاہیے کہ بھئی تیرا شکریہ, تو نے ہمارے لیے روٹی پکائی, ہمارے لیے سالن بنایا, تیرا شکریہ. یعنی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, اس کے تحت یعنی کہ اس ساس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بہو میری خدمت کر رہی ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں, بجائے اس کے کہ میں اس کے اوپر تنقید کروں. اگر گھر کا ماحول اس طرح کا بن جائے کہ بہو ساس کی خدمت کرے, ساس آگے سے شکر گزار ہو, تو صحیح صاحب آپ دیکھیں گے کہ گھرانہ کے اندر لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے, پیار محبت اتفاق کی فضا پیدا ہوگی, اور بہت ہی امن جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتی ہے نا کہ وہ ساس یہ سمجھ رہی ہوتی میں مالکن ہوں, حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے, بیٹے کی بیوی ہے, لہٰذا مجھے اس انداز میں ٹریٹ کرنا چاہیے کہ مجھے اضافی سروس مل رہی ہے, اس سروس کے شکر گزاری میں اس کے ساتھ سلوک اچھا کرے. اگر کہیں یعنی یہاں برداشت ساس کو کرنا چاہیے, یہ بات اچھی. لیکن ایک اور بھی بات ہے یہاں, تو یہ سوال تو ہو جاتا ہے کہ یہ ساس سسر کی جو خدمت ہے یہ فرض نہیں ہے, لیکن اس کے عوض میں ساس سسر اچھی بھلی سروس دے رہے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو,
ان کو بچوں کی خدمت، ان کو یعنی کہ ٹائم دینا، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا. اور بعض پڑھے لکھے جو دادا دادی ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کی تربیت، میں بہت سارے ایسے دادا دادی کو جانتا ہوں، وہ ان کو بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے خاندان کا سسٹم سمجھاتے ہیں، ان کو پھر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں. وہ سروس بھی تو ہے نا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ بہت سے دادے اور دادیوں کو جانتے ہیں. آپ ماشاءاللہ عمر کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہیں. ہاں جی، آپ تھوڑے سے چھوٹے ابو سے. تو میں یہ دیکھتا ہوں بہت سارے گھرانوں کے اندر جو عورت ہے، وہ عورت بیک وقت اپنے بچوں کو سروس دے رہی ہوتی ہے، اپنے خامد کو سروس دے رہی ہوتی ہے، اپنی نند کو سروس دے رہی ہوتی ہے، اپنی ساس کو سروس دے رہی ہے، اپنے سسر کو سروس دے رہی ہے، اور خود اپنے اوپر توجہ نہیں کر رہی. یعنی کہ بہت سارے گھرانوں کے اندر ایسا بھی ہے، بالکل پورا گھر ہی اس نے سنبھالا ایسا ہے. ایسا تو ہے، بالکل کہ پورا گھر جو ہے اس عورت نے سنبھالا ہوا ہے، اور بدلے میں ساس اور سسر کے تانے بھی اس کو سننے پڑتے ہیں. دوسری طرف سے خامد بھی اس کے اوپر غصے ہوتا ہے کہ تو میرے لیے بنتی سمرتی نہیں ہے. اور جوائنٹ فیملی کے اندر صحیح صاحب ایک بہت بڑی قباحت جو مجھے نظر آتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے راستے میں کہیں پہ کسی عورت کے اوپر تمہاری نظر پڑ جائے تو فوری طور پہ اپنے گھر میں جاؤ اور اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لو. آج کے معاشرے میں جوائنٹ فیملی ماحول کے اندر آپ مجھے ایسا کوئی معاملہ دکھا دیں، نہیں نظر آئے گا. یعنی پرائیویسی رہتی نہیں، پرائیویسی بالکل متاثر ہو جاتی ہے. ایک خامد اپنی بیوی کو جس ماحول میں دیکھنا چاہتا ہے اس ماحول میں خامد اپنی بیوی کو دیکھ نہیں پاتا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑی قباحت ہے اس ہماری جوائنٹ. وہ بڑا جملہ مشہور ہے نا سوشل میڈیا پہ، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیوی کے لیے کوئی چیز لے کے جانا ایسے ہی جیسے لاش کو کھڈے لال لگاڑا ہوتا ہے. نہیں ایسے ہوتا ہے. میں بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. بات تو یہ ایک دوسری ہے لیکن ان کیسز میں بھی آتی ہے. ایک نا بیٹے اور باپ کی لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب باپ جو تھا نا وہ دیکھ رہا کہ بیٹے نے نا بھوک ہڑتال کر دی، بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا. باپ نے دیکھا ایک دن، دوسرے دن، بیٹے اوپر والے پورشن میں بیٹا رہتا تھا، غیر شادی شدہ تھا. تو ماں باپ دونوں بڑے پریشان کہ لڑائی تو ہو گئی ہے، بیٹا کھانا نہیں کھا رہا. 4-5 دن گزر گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مسئلہ خراب ہے. صبح اس نے باپ کے ساتھ دکان پہ آ جانا بیٹے نے، رات کو گھر چلے جانا، سارا دن دکان پہ بھی کچھ نہ کھانا، رات کو گھر بھی کچھ نہ کھانا، بڑا پریشان. تو فرنیچر کی نہیں میرے والد صاحب ساتھ نہیں آتے. اچھا. تو وہ نا جی اس نے نا مارکیٹ میں لوگوں کو کہا یار میرے بیٹے کے نا صلح کرا دو میرے ساتھ، تو میری اس کے ساتھ لڑائی، کھانا وغیرہ نہیں کھا رہے. لوگوں نے کہا اچھا چلو ہم نا بات کرتے. تو اگلے دن جب وہ آیا نا تو آ کے اپنے بیٹے کو گالیاں نکالے، بڑی گالیاں نکالے. لوگوں نے کیا ہے وہ گالی نکال کے کہتا اسی سمجھے بھوک ہڑتال کیتی ہے، رات نو اوپروں پیزے منگوا کے تے اوپروں رسی سٹ کے تے پیزے پیزا کہتے گیٹ نہ بج گیا. میں باہر جا کے دیکھا تو گیٹ ڈلیوری والا کھڑا. میں کیا اسی اتنے مرن دے تے تو تے پیزے کھان دے. تو وہ رات کو پیزے کھاتا. اچھا یہ سیم سسٹم جو ہے یہ ہوتا ہے پھر جب آپ نے بیوی کو کچھ کھلانا ہو تو پھر وہ اوپر سے جو ہے وہ رسیاں پھینک کے کچھ منگوانا پڑتا ہے. آپ نے بڑا اچھا کھلیا دیکھ لیا کہ اگر آپ اوپر رہتے ہیں تو یہ حل بہت آسان ہے. اور سردیوں میں جیکٹ وغیرہ کی سہولت اچھی رہتی ہے. اگر نیچے رہتے ہوں تو یہ بلاتے ہوئے ایسا کھلیا نہیں، اس کے لیے ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ کا بیگ آپ جاتے ہوئے لیپ ٹاپ کا بیگ لے جائیں اور واپسی پر لیپ ٹاپ کے ساتھ جو ہے وہ. جوائنٹ فیملی کے اندر یہ معاملہ بہرحال موجود ہے کہ بیوی کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو خامد جو ہے اس وجہ سے پورا نہیں کر پاتا کہ اگر میں اس کے لیے لا کے دوں گا تو پھر گھر میں اور افراد بالکل. تو یہ ایک معاملہ بھی جوائنٹ فیملی کے اندر ہم نے کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ نا 2 چیزیں بہت ضروری ہے. جس طرح بلال صاحب نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا یا رہ رہے ہیں، مجبوری ہے کوئی آپ کی، اس میں عدل اور احسان بہت ضروری ہے. عدل تو یہ ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے اس کے برابر آپ بھی اتنا ہی آگے سے رسپانس دیں. احسان یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو عدل سے بڑھ کر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر یہ کدورت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، حسد کے ساتھ رہنا یہ اصل میں صرف آپ والی بات ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساس اور سسر جو ہیں ان میں سے کسی ایک کی وابستگی بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے، یا فیملی کی کوئی بہو ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے.
اس کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن جو ہے وہ ایک ہی بھائی کے اوپر یا ایک ہی بہو کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک طرف تو ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایک خاتون جو ہے وہ بیچاری محنت کر کر کے تھک جائے اور اس کی قدر بھی نہ کی جائے، ایک بیٹا محنت کر رہا ہے اور اس کی قدردانی بھی نہ کی جائے، اور دوسرا جو بالکل محنت نہیں کر رہا، جو کام نہیں کر رہا، جو بالکل جو ہے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، صبح لیٹ اٹھ رہا ہے، جو بھی ہے، اور اس کے باوجود اس کو پیار بھی مل رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر نفرت کا باعث بنتی ہیں۔ یہ بلال صاحب کا اشارہ جو ہے نا، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے پیٹ کروڑی کی طرف، عمومی طور پہ جس کو ہم پنجابی میں پیٹ کروڑی بولتے ہیں، کہ وہ بچہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لاڈ پیار کا مستحق بن جاتا ہے، اور اسے جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر ماں باپ اس طرح محبت نہیں کر پاتے جیسے چھوٹے بچے، اور یہ فطرتی عمل نظر آ رہا ہے ابھی تک تجربات کی روشنی میں۔ تو جیسے اس بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے ویسے ہی اس کی بیوی کے ساتھ بھی ان کی محبت ہوتی ہے، اگرچہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت نہ بھی کرے تب بھی ماں باپ اس کو، یعنی کہ ساس اور سسر اس کو محبت دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی محبت دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بیٹا نکمہ بھی ہے، وہ بہو نکمی بھی ہے، نکمی یعنی کہ خدمت کے اعتبار سے۔ تو اب ساس اور سسر کی خدمت کرنے والی بہو وہ سارا دن ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے، اور بدلے میں جا کے پھر وہی تانے سننے اس کو پڑتے ہیں کہ تو ہمارے لیے کرتی ہی کیا ہے۔ اور چھوٹی بہو جو ہے وہ بہت سارے معاملات کے اندر ساس اور سسر کی نافرمانی کرتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرما بردار ہی شمار کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یقیناً ایک معاملہ جوائنٹ فیملی کے اندر ایک بہت بڑی یہ یقیناً یہ قباحت ہے، یہ قدغن ہے، جس میں ماں باپ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھئی جو بہو آپ کی خدمت کر رہی ہے اس کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور کم از کم اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بہوؤں کے درمیان عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ بہوؤں کے ساتھ آپ اسی طرح پیار اور محبت سے پیش آئیں جیسے ایک کے ساتھ آتے ہیں، سب کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں۔ جیسے ایک بیٹے سے آپ کا برتاؤ ہے اسی طرح بقیہ بیٹوں سے بھی آپ کا وہی برتاؤ ہونا چاہیے، جیسے وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں ویسے آپ کو اتنا ہی ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ ہم جوائنٹ فیملی کے اندر کر لیں تو پھر یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہمارے جیسے بلال صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ حسد، بغض، کینہ، یہ کدورت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بائی سے دور ہو جاتا ہے، بہنیں بھائیوں سے اور بھائی بہنوں سے دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیٹے اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں اگر ساس اور سسر بنیادی کردار ادا کریں، بچوں کے درمیان اس تفریق کو ختم کر دیں، بہوؤں کو عدل اور انصاف کے ساتھ رکھیں، تو پھر یقیناً یہ جوائنٹ فیملی اس اعتبار سے بہت بہتر ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ 4 افراد کا کھانا پکتا ہے وہ 4 افراد کا کھانا 6 افراد 7 افراد آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ تو بہت بڑا آج کل کے معاشی پریشانی کے دور میں یہ ہمارے لیے ایک بڑی ہی آسانی والا معاملہ، ایک رحمت بن سکتا ہے جوائنٹ فیملی، اگر ہم اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ لے کے چلیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر معاشی مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے جو کہ ہمارے لیے ناقابل جس کو اٹھانا یہ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں بھائیوں کے اخراجات جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر کوئی چھوٹا بھائی ہے اس کے اخراجات زیادہ ہیں یا بڑا بھائی جو ہے اس کے اخراجات زیادہ ہیں، تو اب خواتین کے اندر ایک مقابلے کی جو ہے وہ فضا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خرچہ زیادہ کر رہا ہے، ہم خرچہ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، تو وہ خرچہ بیلنس کرنے کے لیے فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ان کو علم سکھلائیں، ہاں یہ وہ تو آپ نے پہلے بتلایا، لیکن یہ کہ ایسا ہوتا نہیں۔ جوائنٹ فیملی میں ہم نے آپ نے تو پہلے کہا کہ حلم ہوگا تو بات بنے گی، تو حلم یہ سکھلانا چاہیے، لیکن یہ ایک پرابلم ہے، نہیں یہ فضا قائم نہ ہونے دیں۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کردار جو ہے مرد کو ادا کرنا چاہیے، مرد کا جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی اپنی یعنی کہ باوج کے ساتھ، اپنی بابی کے ساتھ، یہ درانی جٹھانی کے ساتھ، عفواً درانی اور جٹھانی آپس میں مقابلہ کر رہی ہے، وہاں پہ خاوند کو فوری طور پہ سمجھانا چاہیے بھی ہماری یہ چادر ہے، ہم نے اس کے اندر ہی پاؤں پھیلانے ہیں، ان کی چادر بڑی ہو جہاں مرضی پھیلاتے رہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تو ہم نے یہاں پہ رہ کے گزارا کرنا ہے، تو لہذا جو میں لا کے دوں اس کے اوپر صبر شکر کرو، جو مل جائے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ،
جو رہ گیا اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کرو۔ اب اگر آپ بیوی کی ٹریننگ کریں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی جو ہے ایسی باتیں کرتی نظر آئے کہ بھئی وہ دیکھو کمائی بھی نہیں کرتا، وہ دیکھو یہ بھی نہیں کرتا، وہ دیکھو وہ اتنے کام بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کو ہر فنکشن پہ نئے کپڑے پہناتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ ہر شادی پہ جا کے یوں خرچ کرتا ہے، وہ گھر کے اندر یہ لے کے آتا ہے، گھر کے اندر یہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ باتیں اگر آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں گے تو پھر یہ معاملہ مقابلے کی فضا پیدا نہیں ہوگی۔ بالکل۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی جوائنٹ فیملی کے حوالے سے۔ یہ سسٹم ہماری مشرقی روایات اقدار کے مطابق بھی ہے اور بعض جگہوں پہ یہ مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے نقطہ نظر سے اگر آپ کو آسانی اس میں ہے، آپ اچھے طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ الگ ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ جب ہم الگ ہوتے ہیں تو مار کٹائی کے بغیر نہیں ہوتے، عموماً طور پر لڑائی ہوتی ہے بہن بھائیوں کے اندر۔ تو یہ ضروری اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بڑے آرام سے اور حسن سلوک کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اگر الگ ہونے کی ضرورت ہے تو ہو جانا چاہیے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے رہیں اگر رہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، اور اگر محبت ختم ہو رہی ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے، کدورت پیدا ہو رہی ہے، پھر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اللہ آپ پہ اپنی رحمت برساتا رہے۔ السلام علیکم۔